سورۃ الاعراف آیت نمبر 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إلیک قال عذابی أصیب به من أشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جب آپ بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ لے گئے اور ان لوگوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرما رہے تھے۔ سب کچھ سننے کے باوجود ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، مختلف قسم کی باتیں بنائی، تو اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا اور سب کے سب مر گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ عرض کی کہ اے اللہ، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کی بے وقوفی کی سزا سب کو تو نہیں ملنی چاہیے، اور بنی اسرائیل کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو ان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، ان کو کیسے مطمئن کروں گا۔ تو آپ نے کیا دعا کی کہ اے اللہ ایک بار ان کو زندہ کر دے تاکہ میں یہ 70 ان کے حوالے کر دوں، میں بری الذمہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تو قبول ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور دعا کی جس کا ذکر آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اور وہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ ایک تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور دوسرا یہ کہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے تو ہم پہ خاص رحم فرما تاکہ دین کے اندر بھی ہمیں بھلائی ملے، دنیا کے اندر بھی بھلائی ملے، یعنی کہ دنیا آخرت کی کامیابی آپ مانگتے تھے اور وہ بھی اپنی امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا تو قبول فرما لی، ان 70 جو مر چکے تھے ان کو زندہ فرما دیا۔ یہ جو دعا تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک شرط لگا دی کہ یہ دنیا کے اندر بھی بھلائی دوں اور آخرت کی بھی بھلائی دوں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اب بنی اسرائیل میں سے جو لوگ یہ کام کریں گے تو اللہ کی رحمت میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا، اور جو لوگ متقی نہیں ہوں گے یا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے یا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میری رحمت ہے یہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔
اور حدیث پاک میں ہے کہ اصل تو یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو امت محمدیہ کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حدیث پاک میں کہ یہ تو اس امت کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے ہوں گے لیکن وہ مجھ پر بھی ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن پھر اللہ کے نبی کا دور پا لیتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، اپنے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اس دعا کا مصداق وہ بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو ہر چیز پہ وسیع، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کوئی نہ کوئی شرط رکھی ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ جو خاص رحمت ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ عام رحمت تو سب کے لیے، خاص کے لیے شرط یہ ہے کہ اس انسان کے اندر جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کا ڈر تو ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتا ہے، اس مال میں سے اس پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ تو دے، اور اللہ کی آیات پر اگر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اللہ اپنی رحمت خاصہ کیوں اس بندے کو دے؟ تو یہ تین شرطیں ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر حسنہ بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ جو میرا عذاب ہے میں جس کو چاہتا ہوں وہ عذاب دیتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے۔ فسأکتبها، پس میں نے اس کو خاص لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا چونکہ مغز ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کے اندر جو مغز ہوتا ہے اصل تو وہی ہوتا ہے، تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اور ان کا مغز کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اور دعا کے بے شمار آداب ہیں، جن میں سب سے پیارا ادب یہ ہے کہ جب ایک مومن دعا مانگتا ہے اس کی دعا سے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے، اس کی دعا سے پتہ چلے کہ اس کو آخرت سے محبت ہے، آخرت پر یقین ہے، صرف دنیا کے چکروں میں نہیں رہتا۔ جب بھی ایک مومن دعا مانگتا ہے تو صرف دنیا نہیں مانگتا، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے۔ اور دنیا مانگنا کوئی برا نہیں ہے، یہ برا ہے کہ صرف دنیا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وہ یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا دے دے، اے اللہ دنیا دے دے، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، یا اللہ ہمیں اتنا مال دے دے، یا اللہ اتنا مال دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، کبھی کیا مانگتے ہیں کبھی کیا مانگتے ہیں، صرف دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف تمہیں دنیا ہی چاہیے تو سن لو، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی حصہ نہیں۔ جب تم مانگتے نہیں ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو دنیا لو، اور دنیا بھی یہ نہیں کہ جتنی ہم مانگیں گے اتنی مل جائے گی، جتنی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھیں گے اتنی ملنی ہے۔ پھر صرف دنیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، جو یوں کہتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔
اب یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے، اس لیے کہ یہ ایک جامع دعا ہے جس میں دین دنیا آخرت سب کچھ اس کے اندر آ گئی۔ تو اس لیے ہم جب بھی دعا مانگیں تو آخرت کو سامنے رکھیں، آخرت کو کبھی نہ بھولیں، اس لیے کہ دنیا جتنی بھی آ جائے یہی رہ جائے گی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا نا۔ ہمارے ساتھ دنیا کی چیزوں نے نہیں جانا، آخرت کے اندر یہ دنیا کی کرنسی چلنے والی نہیں ہے، آخرت کے اندر آخرت کی کرنسی چلے گی، اور وہ کیا ہے؟ انسان کی نیکیاں، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں مزے اتنے زیادہ کرے گا، جنت میں خریداری اتنی زیادہ کر پائے گا، جنت میں اس کے بلند ترین درجات ہوں گے۔ جس کے پاس یہ کرنسی کم ہوگی جنت میں چلا بھی جائے لیکن اس کے مزے بھی کم ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بھی بڑی پیاری اور جامع دعا ہے، اور وہ یہی دعا ہے کہ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، یہ وہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ وہی دعا تھی۔ اور اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کی انا ہدنا الیک، کہ بے شک ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا ہدنا، ہدنا کا معنی ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اسی لفظ ہدنا سے اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس میں لفظ کیا استعمال کیا؟ انا ہدنا الیک، کہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بس موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ لفظ استعمال کیا اس لیے ہم یہودی ہو گئے، رجوع کرنے والے ہو گئے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، جس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، تو اس یہودا کی طرف یہ لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی سن کے بڑی حیرت ہوگی، شاید کہ آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، کہ دیکھو ہر ایک مذہب والا یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب میری طرف آ جائے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کرے سارے کے سارے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں، ہم یہی چاہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں کہ یہ جی ابھی نیا اسلام میں آئے، اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمارا بھائی بن گیا ہے، بے شک وہ پہلے ہندو تھا، سکھ تھا، یہودی تھا، جو بھی تھا۔ یہاں تک کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ ہے، اگر کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی مسلمان بھی خدا نہ خواستہ اگر ان کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے مسلمان تھا یا پہلے یہ ہندو تھا اب سکھ ہو گیا ہے، سکھ خوش ہوتے ہیں۔ وہ سکھ ہندو ہوتا ہے تو ہندو خوشی مناتا ہے۔ لیکن دنیا میں واحد یہ یہودی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس ہم صرف اور صرف جو خود یہودی ہیں ہم یہودی ہیں، اگر کوئی اور ہمارے مذہب پر آئے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ عیسائی ایسے نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر دیکھو نا، خصوصاً اسلامی ممالک کے اندر جو عیسائی ہیں وہ کہیں اسپتال بناتے ہیں، کہیں پر سکول بناتے ہیں، تعلیمی ادارے، اور ان کے اندر مشن کیا ہوتا ہے کہ بھی خدمت خلق کا نام ہے، اور اندر سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو شکار کریں اور ہم اس کو عیسائی بنا دیں۔ عیسائی مشنری اسی کام کے اندر لگے ہوئی ہیں، اربوں ڈالر وہ سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف شروع سے اسرائیلی ہے، بس وہ اسرائیلی ہے۔ اگر کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان تھا اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہودی بن جاؤں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، ہے نا حیرت کی بات۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایک تو دوسرے بندے کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اگر اسرائیلی ہے جو واقعی یہودی ہے، پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ہو تو سارے کے سارے اس کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دکھ کو سب اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کتنے بد نصیب ہیں،
اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمارے لیے یہ تھی کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. جیسے ایک آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر سر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں کہ جسد واحد، کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سب کو ہونی چاہیے. لیکن ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پہ کیا تکلیف ہوتی؟ سگا بھائی تکلیف میں اور ہم ہنس رہے ہوتے. سگا بھائی جو کہ اپنا حقیقی بھائی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا، ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، یہ تھا اسی لائق، اسی وجہ سے ہم لوگ پٹ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک لفظ تھا انا ہدنا الیک. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ دعا کی کہ دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی اے اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ جو میرا عذاب ہے میں جس کو چاہتا ہوں، یعنی جو بندہ میرا نافرمان ہوتا ہے تو میں اس کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری جو رحمت ہے وہ بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حدیث پاک میں ہے ورحمتی وسعت کل شیء. اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش مبارک پہ یہ لکھا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی، کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب کے سبقت لے گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی تو ہے نا، لیکن فرمایا کہ جو میری رحمت ہے وہ سبقت لے گئی غضب پہ. ایک اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے. عام رحمت وہ لفظ رحمان سے ہمیں نظر آتی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اردو زبان میں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان. بات تو ایک ہی ہے، لیکن عربی گرامر کی روح سے رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ عام ہے. اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کافر لوگ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں. اللہ ان کا رزق بند نہیں کرتا، ان پہ ہوا بند نہیں کرتا، اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رحمان والی رحمت جو عام ہے. ایمان والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کر رہا ہے. جو لفظ رحیم ہے یہ ہے اس پہ خاص رحمت، اور یہ خاص حدیث پاک میں ہے کہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. اس کا ظہور ہمیں نظر آئے گا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی اور دھواں دار برسے گی. حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برس رہی ہوگی، بات بات پہ، چھوٹے سے بہانے پہ اللہ فرمائیں گے جا جنت میں، جا جنت میں. حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت شیطان کو بھی امید ہونے لگے گی کہ لگتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا، آج تو مجھ پہ بھی رحم کر دے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسے ہونا نہیں ہے، لیکن امید وہ کرے گا کیونکہ حالات ایسے ہوں گے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرابی ہے، دیہاتی تھے. جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان میں شعور کم ہوتا ہے، تعلیم کم ہوتی ہے، تو وہ اسی قسم کا بندہ تھا. آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے وہ اونٹ پہ آیا تھا، اونٹ بیر باندھا اور آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اس کے بعد اس نے دعا کی. اب عربی کی دعا سنو. یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم کر دے، لیکن یہ رحمت میرے اور اللہ کے نبی کے لیے خاص ہو، تیسرے کو شامل نہ کرنا. اللہ کے نبی سے محبت ہی کر رہا تھا نا، محبت کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا بیچارے کو. اس نے اب یہ دعا کی اللہ جو خاص رحمت ہے نا میرے اوپر کرنا، حضرت محمد علیہ السلام پہ کرنا، تیسرے بندے کو ساتھ شامل نہ کرنا. اللہ کے نبی نے سن لی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اور اچھا وہ دعا کر کے اور چپ کر کے گیا. صحابہ سے فرمایا کہ دعا سن لی؟ دیہاتی کیا کہہ رہا تھا؟ صاحب کہنے لگے بھی سنی تو ہم نے بھی ہے. اس نے کہا کہ یا اللہ بس میرے اوپر ہو یا محمد علیہ السلام پر ہو، کسی تیسرے کو بیچ میں شامل نہ کرنا، بس یہ رحمت صرف ہم دونوں کے لیے ہو. فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ زیادہ بے وقوف ہے کہ اس کا اونٹ زیادہ بے وقوف ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
یہ زیادہ بے وقوف ہے کہ اس کا اونٹ زیادہ بے وقوف ہے؟ یعنی کہ اس نے ایسی بات کی جو بے وقوفی والی تھی کہ وہ تو ایک جانور ہے، لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ کون سی؟ انسانوں والے کی ہے۔ تب اس وقت اللہ کے نبی نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ سنو، اللہ کی جو رحمت ہے نا اس کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 100۔ فرمایا کہ ایک حصہ اس نے دنیا میں تقسیم کیا۔ کتنا؟ ایک تقسیم کیا، اور اس کا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک باپ بچے سے پیار کرتا ہے، ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں۔ جانور جو درندے ہیں اور پرندے ہیں وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ اب شیر ہے، کتنا خطرناک ہے، لیکن اپنے بچے کا کتنا خیال کرتا ہے؟ بچے پہ تو وہ بھی رحم کرتا ہے نا۔ چیتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کتنے خطرناک ہیں، اپنے بچے کے لیے خطرناک نہیں ہے، ان پہ بڑا وہ رحم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بھیڑیا، جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، سب مخلوق، یہ جتنا رحم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں دکھ کسی کا ہوتا ہے رو کوئی رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بس مجھے کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنی تمہیں رحمت نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ 99 اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اللہ قیامت کے دن دکھائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں روئے زمین پر، ہمیں تو انسان ہی نظر آتے نا، ہم جنات کی بات چھوڑیں، جانوروں کی چھوڑیں، ایک انسانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اولاد کچھ بھی کر لے کہتے ہیں جی اولاد ہے جی، پھر بھی رحم کرتے ہیں نا۔ اور پھر جانور دیکھو، بھیڑیا، شیر، سب درندے دیکھ لو، پرندے دیکھ لو، چیرنے پھاڑنے والے، اپنے بچوں پہ کتنے مہربان ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ اور پھر تمام مخلوق میں اللہ کے نبی بھی آ گئے جو امتوں کے لیے کتنا روئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے، 99 ابھی تک باقی ہیں، اور واقعی جب 99 ظاہر ہوں گے قیامت کے دن تو کیا منظر ہو، پھر وہی ہونا ہے نا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ آئے گا، اللہ اس کے گناہ اس کو یاد کرائے گا، اور تو نے فلانا کام کیا تھا، وہ کہے گا باری تعالیٰ کیا تھا، پھر تو نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا، یا اللہ کیا تھا۔ اللہ اس کو سارے گناہ یاد کرائے گا اور وہ سب کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا جا جنت میں۔ وہ اس کو یقین نہیں آگے کانوں پہ، یا اللہ کیا کیا کہا آپ نے، کدھر جاؤں؟ اللہ فرمایا کہ جنت میں۔ کہ کہا ہے باری تعالیٰ بات تو بہت اچھی ہے، مزہ تو مجھے بہت آیا کہ آپ نے مجھے جنت کا فرمایا، یہ سمجھ نہیں کہ آپ نے مجھے نیکیاں نہیں گناہ یاد کرائے تھے، آپ نے مجھے گناہ یاد کرائے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اس کے گناہ یاد کرائیں گے نا، اس کے بعد فرمایا کہ جا جنت میں، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں، میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی نا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے کہ دیکھو بندے کیسے عجیب بندے ہیں۔ اللہ جب رحم کرنے پہ آ گیا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بھی میں نے جو گناہ بتائے اور بھی میرے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ کہہ گیا رب ذوالجلال بات تو بہت اچھی ہے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں جنت میں کس بات پہ جا رہا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو سویا ہوا تھا، جب تو نے کروٹ بدلی تب تو نے کہا تھا اللہ، کیا کہا تھا؟ اللہ۔ بس وہ تو نے اتنا پیار سے کہا، ایسے خلوص سے کہا، ہمیں وہ پسند آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی کہ ایک انسان سوتے میں جب کروٹ لیتا ہے تو کوئی اف کرتا ہے، ہائے کرتا ہے، اس نے اللہ کہہ دیا تھا، بس اس اللہ کہنے پر اللہ اس میں مہربان ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو حدیث پاک میں کہ جو 99 حصے ابھی تک باقی ہے نا، وہ اس قسم کی باتوں سے ہمیں نظر آئیں گے، وہ فلاں بھی گیا، وہ یہ بھی گیا، وہ بھی، یہ سب جنت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی نہیں ہل سکتے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھو ایک انسان کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، کتنی ناشکریاں کرتا ہے، اللہ پھر بھی دے رہا ہے، کھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لا نسألک رزقا،
اے میرے بندو میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں، نہیں کہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ، نحن نرزقک، ہم تو رزق دینے والے، اتنی سی بات ہے کہ تم کھاؤ پیو اور یہ کہہ دو الحمدللہ۔ کیا کہہ دو؟ بس ایک لفظ تو یاد کر لو، مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اتنا سا لفظ الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ بس حق ادا ہو گیا، میں خوش ہو گیا، اور دوں گا، یہ بھی وعدہ ہے کہ اور دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ غضب پہ سبقت لے گئی۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، صحابی رسول ہیں، آ کر کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں اور تم صحابی رسول ہو، تو تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کے اندر ایک آیت ہے اس کا مطلب تو سمجھا دو۔ حضرت سہیل نے فرمایا کہ پوچھ۔ کہنے لگا کہ قرآن مقدس میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں اس میں کیا شک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر میں شیطان بھی تو شامل ہوں نا، میں بھی تو چیز ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے، ہر چیز میں تو بھی ایک چیز ہے، تو کہتا ہے کہ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ شیطان پہ لعنت ہے، جہنم میں جائے گا، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں تو میں بھی شامل ہوں۔ حضرت سہیل پریشان ہو گئے اور آپ لاجواب ہو گئے، شیطان چلا گیا، آپ پریشان ہو گئے، اپنے ساتھیوں کے پاس گئے کہ ایسے ایسے آج شیطان ظاہر ہوا، اس نے مجھے بتایا کہ میں شیطان ہوں، قرآن کی آیت پڑھی، اس نے ایسے ایسے مجھے کہا، میں تو لاجواب ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے اس کا جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ بڑا چکر باز ہے، پہلی بات تو یہ کہ شیطان کے ساتھ بحث کرنی نہیں چاہیے، اس سے مناظرے تو کوئی انسان جیت سکتا ہی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے آدھی آیت تو سنا دی، اسی آیت کو اگلا حصہ جو تھا اس نے کاٹ دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے خاص اس کو لکھ دیا ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں گے، یہ متقی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ کرتا ہے ادا، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، یہ لاتا ہے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے بعد شیطان سے بات کرنی نہیں، شیطان تو شیطان ہے۔ تو دیکھو کس طریقے سے اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کس طریقے سے اس نے چکر دیا کہ ایک صحابی رسول چکر میں آ گئے، اور یہ ایسا لعنتی کردار ہے شیطان۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی ہیں، اس ٹائم وہ پہاڑ کے اوپر تھے، کہنے لگا کہ اے عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو تو یقین ہے نا کہ موت کا ٹائم مقرر ہے؟ فرمایا کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ وہ جو ٹائم اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے پہلے آ سکتی ہے؟ فرمایا کیسے پہلے آئے گی؟ اچھا وہ لیٹ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ لحظہ بھر پہلے نہ بعد میں، بس وہ تو فکس ٹائم پر ہی آئے گی۔ کہنے لگا آپ کو یقین ہے اللہ کی اس بات پہ؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، اگر واقعی یقین ہے تو ابھی پہاڑ سے اب چھلانگ لگاؤ، اگر ٹائم آیا ہوا ہوگا تبھی مرو گے نا، اگر ٹائم نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ تو شیطان ہے۔ آپ نے اسی ٹائم پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے فرمایا کہ اے لعنتی شیطان، میں تو بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس رب کا امتحان لوں، اس رب کو اختیار ہے کہ وہ میرا امتحان لے۔ اب میں چھلانگ مار کے اس کا امتحان لوں کہ مجھے بچاتا ہے کہ مارتا ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے یہاں سے گرا دے پھر مجھے بچا لے، چاہے تو مجھے گرا دے مجھے مار دے، چاہے تو مجھے نہ گرائے یہیں پر مجھے مار دے۔ تو شیطان اس قسم کی بڑی حرکتیں کرتا ہے، اور ہر ایک بندے کے پاس جاتا ہے نا تو اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا شیطان اور بتایا کہ میں شیطان ہوں، تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ
سب سے زیادہ تمہیں کس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تمہیں کون سا اچھا عمل لگتا ہے؟ اس نے کہا بس بات یہ ہے کہ جب ایک انسان نماز میں سستی کرتا ہے نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، نماز کی سستی پر خوش ہوتا ہوں۔ ابھی یہ بات کی تھی نا تو اللہ کے ولی کہنے لگے کہ اچھا آج کے بعد انشاءاللہ میرا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا۔ پتہ چل گیا نا کہ شیطان سب سے زیادہ اسی بات سے خوش ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا آج کے بعد میں بھی پکی توبہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے نقصان ہو جائے گا۔ تو شیطان ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی ہیں، اب وہ 3 شرطیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اس پر کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اگر 3 شرطیں نہیں ہیں یا کوئی ایک نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو اس پر یہ لمحہ فکریہ ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بھی میں چاہتا ہوں اور یہ 3 شرطیں بھی میرے اندر نہیں ہیں، یہ ان میں سے ایک نہیں ہے۔ اب پہلی شرط کیا ہے کہ تقوی ہونا چاہیے، دوسری یہ کہ زکوٰۃ دینے والا ہو، تیسرا یہ کہ کامل ایمان رکھتا ہو۔ اب ہم کتنے متقی ہیں اچھی طرح جانتے ہیں نا، اور زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ 99% لوگ تو زکوٰۃ دیتے نہیں۔ جو 1% دینے والے ہیں ان کا صورتحال یہ ہے کہ اگر بنتی ہے 1 لاکھ تو دیتے 10,000، 1 کروڑ بنے گی تو 2 لاکھ دے دیں گے، یعنی کہ خود زکوٰۃ خور ہے، زکوٰۃ 100% دیتے نہیں۔ اور جو لوگ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، جن کو دیتے ہیں پھر وہ یہ چاہتے ہیں ان سے کہ یہ ہماری غلامی کے اندر پوری زندگی رہے۔ جن کو دیتے ہیں کل کو اگر بیچارے وہ کوئی حق بات بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے بولتا ہے، یہ تو ہمارے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس کے جو بچے پڑھتے رہے، فلانا کام ہوا، یہ ہوا، اس کی بچوں کی شادی ہوئی، کس نے دیا؟ میں نے دیا۔ بھئی فرض تھی زکوٰۃ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ فرض ادا ہو گیا، وہ نہ لیتا تو کس کو دیتا؟ تو یہ ہمارا حال ہے زکوٰۃ کے اندر، اور تقویٰ کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اور باقی جو اللہ کی آیات پر ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ تو بہت کچھ ہے، لیکن ایمان کامل ہمارے دل میں آ چکا ہو ابھی تک یہ منزل بڑی دور ہے۔ تو یہ مقام فکر ہے کہ اللہ نے تو بات بتا دی کہ میری رحمت چاہتے ہو، اور رحمت خاص جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ خاص رحم فرمائے، اپنے مقربین میں شامل فرما دے، تو اپنے اندر 3 شرطیں پیدا کرو۔ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں، بات صرف نیت کی ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر۔ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اور نہیں ڈرے گا تو مرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے پھر ہر ایک نیک کام کرنا آسان، ہر برے سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں انسان اپنا ذہن بنا لے کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر دو گے 2%، دو گے 2.5% تو باقی پاک ہو جائے گا، اگر نہیں دے گے تو سارے کا سارا ناپاک ہوگا۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے نا۔ اب یہ کتنی ہے؟ 1 سال گزر جائے، مال تجارت ہو، ٹوٹل اس میں 2.5% ہے، یعنی کہ 1 لاکھ پر 2.500۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمانا کہ تمہارا آدھا آدھا میرا، چوتھا حصہ بھی نہیں مانگا، 5 بھی نہیں مانگا، صرف 2.5%، 1 لاکھ اور 2.500، کتنا کم ہے۔ حکومت کہتے ہیں نا بھائی 15% ٹیکس ہے اور 20%، 25%، ہم سب دیتے نہیں دیتے، ہر امیر غریب دے رہا ہے نا۔ جب اللہ کہتے ہیں صرف 2.5%، ہم کہتے ہیں نہیں دی، اتنا دیں گے باقی بچے گا کیا؟ جو زمیندار ہے وہ پھر کہتے ہیں اتنے کی کھاد آئی تھی، اتنا میرا سپرے خرچ ہوا تھا، اتنا تو میرا بیج پہ خرچ ہوا تھا، اب اس میں 10واں نکالوں 20واں نکالوں تو بچے گا کیا؟ وہ بچانے کے چکر میں بچتا کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں دینا نہیں دینا ورنہ تو فقیر ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فقر سے ڈراتا ہے، بھئی بچا کے رکھ، کل کو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ شیطان تو ورغلاتا ہے، ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدے فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا، ایک دفعہ میری بات مان کے تو دیکھو۔ تو ہمارا ایمان جو بڑا کمزور ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ 3 صفات ہمارے اندر بہر صورت تو ہی پیدا کر، تو توفیق دے، ورنہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو دینی بھی اللہ نے ہے، قبول بھی اسی نے کرنا ہے، استقامت بھی اسی نے دینی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف نیت کرنی ہے اور دعا مانگو۔
اب تو کام آسان ہو گیا نہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.